اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایماندار چرواہا۔ چرواہا پیارے بچوں کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو جو بکریاں چراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے پیارے بچوں، صحابی ان محترم افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا ان سے ملاقات کی ہو، تو ایسے افراد کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسے ہی افراد میں شامل تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، اس لیے وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے یعنی کہ بیٹے تھے۔ تو ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، شدید گرمی کا موسم تھا، ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک سایہ دار درخت دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ سستانے کہتے ہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، کیونکہ گرمی تھی اور وہ مسافر بہت تھک گیا تھا، تو وہ کچھ دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو قیامت خیز گرمی بولتے ہیں، بہت شدید گرمی میں بکریاں چرا رہا تھا، یعنی کہ ان کو گھاس کھلا رہا تھا، بکریوں کی کو دھیان کر رہا تھا، بکریاں گھاس کھا رہی تھی اور ان کی وہ حفاظت بھی کر رہا تھا۔ تو وہ کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا اور کبھی دوسری بکری کے پیچھے دوڑتا۔ اسی سرگرمی کے دوران ہی مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا اور سامنے ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا۔ مسافر نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم بھی میرا ساتھ دو کھانا کھانے میں، مگر چرواہے نے معذرت کر لی، یعنی کہ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، میں اپنے کام میں مصروف ہوں اور یہ بکریاں دراصل میری نہیں ہیں، میں مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہوں، یعنی اجرت مطلب ان سے پیسے لے کر ان بکریوں کو چراتا ہوں اور شام کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری گم ہو گئی تو میں اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس بات پر مسافر نے چرواہے کو کہا کہ اگر بکری کھو جائے تو تم اس کے مالک کو کہہ دینا کہ وہ اسے بھیڑیا کھا گیا، یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے جو اسے حقیقت کا علم ہوگا؟ تو اس بات پر چرواہا جھٹ بولا، جھٹ کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے بولا کہ بکری کا مالک تو موجود نہیں ہے، مگر میرا مالک تو موجود ہے، میرا مالک مطلب اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ساری حقیقت سے واقف ہے۔ بکری کے مالک سے تو جھوٹ بول لوں گا مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا، یعنی اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر چرواہا وہاں سے چلا گیا اور اپنی بکریوں کو چرانے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلایا گیا اور جب چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے اس چرواہے کی ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہو کر مدینہ منورہ بلوایا تھا اور اس کی ایمانداری کا انعام دینا چاہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت ساری بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں اور چرواہا دعائیں دیتا ہوا بھیڑ اور بکریوں کو خوشی خوشی اپنے گھر لے کر روانہ ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سوچنے لگے کہ واقعی ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنے گھر پر بھی اس کی مکمل سبق کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور واقعی ہم انسان کے پاس ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی، ایمان سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور پیارے بچوں، آج جو ہے الفاظ معنی اور الفاظ جملے کا کام بھیجا جا رہا ہے، آپ نے خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور یہ کام آپ نے اپنی کاپیوں پر کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ عزیز طلبہ، آپ نے میرے ساتھ سبق ایماندار چرواہے کی پڑھائی کی، امید ہے آپ ایماندار چرواہے کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سبق کا بنیادی مقصد ایمانداری ہے، یعنی کہ آپ کو جو بھی کام ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ کام یا وہ ذمہ داری آپ نے پوری ایمانداری سے کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، آپ نے وہ کام ایمانداری سے کرنا ہے، چاہے وہ گھر کا کام ہو، چاہے وہ اسکول کا کام ہو، یا آپ کے ماں باپ نے آپ کو کوئی ذمہ داری
دی ہے یا کوئی کام آپ کے سپرد کیا ہے تو وہ کام آپ نے ایمانداری سے کرنا ہے۔ اس سبق ایماندار چرواہے کا مقصد بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ایماندار چرواہے کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور یہ سامنے اسکرین پر آپ کو ان کے الفاظ معنی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا تلفظ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے قیامت خیز گرمی، دوسرا ہنکانا، تیسرا جھٹ۔ ہنکانا کا مطلب ہوتا ہے مویشیوں کو چلانا، مویشی کہتے ہیں گائے بھینس بکری وغیرہ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سرگرمی دینی ہے الفاظ جملے کی۔ یہاں پہ آپ کو الفاظ معنی لکھے نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے الفاظ جملے کی سرگرمی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ آپ کی کتاب میں موجود ہیں، 5 الفاظ ہیں، ان کے جملے آپ نے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سستانہ، دوسرا دسترخوان، اجرت، قیامت خیز گرمی، ایمانداری۔ یہ جملے آپ کے پاس اسکرین میں بنے ہیں، آپ نے اسی طرح سے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، درمیان میں آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سرگرمی دینی ہے سوال جواب کی۔ پہلا سوال آپ کے پاس لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کیا پیشکش کی، یعنی کہ کس چیز کی دعوت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کھانے کی دعوت دی تھی، یعنی پیشکش کی تھی۔ دوسرا سوال ہے چرواہے نے آپ کے ساتھ کھانے سے کیوں انکار کیا۔ چرواہے نے کہا وہ مصروف ہے اور کھانا نہیں کھا سکتا، اس لیے اس نے انکار کیا تھا۔ تیسرا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر چرواہے کی کس بات سے متاثر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر چرواہے کی ایمانداری سے متاثر ہوئے۔ چوتھا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کیا انعام دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو بہت ساری بکریاں اور بھیڑیں انعام میں دیں۔ اگلا اور آخری سوال ہے آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا۔ تو اس کا جواب ہے ہم نے اس واقعے سے یہ سبق حاصل کیا کہ اچھی عادت اور محنت کبھی ضائع نہیں ہو سکتی، اور اس کا اجر دنیا اور آخرت میں مل کر رہتا ہے۔ آپ نے یہ سارا کام، یہ سارے نوٹس اچھی رائٹنگ سے، اچھی لکھائی سے اپنی مشقی کاپی پر لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔